ویری گڈ نیوز، بہت اچھی خوشخبری جرمن امیگریشن کی طرف سے، جرمن گورنمنٹ کی طرف سے۔ جیسا کہ لاسٹ ایئر بہت سارے اسائلم والوں کو، جو کہ سیاسی پناہ جن لوگوں نے لی رکھی تھی، بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ ہر مہینے 1 سے 2 جہاز بھر بھر کے ڈفرینس کنٹریوں کے اندر جو لوگ آئے تھے ان کو بھیجا گیا۔ لیکن اس سال نیکسٹ منتھ سے، فرسٹ اپریل سے ایسا قانون نکال دیا گورنمنٹ نے کہ اب اسائلم والوں کو ورک پرمٹ ایشو کیے جائیں گے 1 اپریل سے۔ اور کیسے اور کون کون لے گا ان کو ورک پرمٹ کو، کون کون اپنی فیملی بلا سکے گا، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج میں فیس نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ فیس دکھاؤں گا تو پھر سامنے دھیان نہیں دیا جائے گا۔ چلتے ہیں جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا، بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ لاسٹ ایئر بہت سارے جو اسائلم والے لوگ تھے ان کو ڈپورٹ کیا گیا۔ ہر کنٹری کے لوگ تھے، جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے اور ان کو ریفیوزل ان کا لگ جاتا تھا جب عدالتوں سے، تو ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا۔ ایک پیپر ملتا ہے ریفیوزل کے بعد یہاں پہ، جس کو ڈولڈنگ کہا جاتا ہے، اب شیبنگ ڈولڈنگ، مطلب کہ ان کو واپس ان کی ہوم کنٹری بھیجا جائے گا۔ جب وہ مل جاتا تھا پیپر تو 15 دن کا ٹائم ہوتا تھا، کسی کو 15 دن کا دیا جاتا تھا، کسی کو مہینے کا بھی دے دیا جاتا تھا، کسی کو اوپن وہ جو ڈولڈنگ ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی کہ جی آپ نے واپس جانا ہے، لیکن ڈیٹ مقرر نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان کو بے شک جب بھی دل کرتا تھا پولیس کا یا ان کو آرڈر آتے تھے تو وہ رات کو ان کو اٹھاتے تھے، صبح کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے جہاز پہ بٹھایا، ان کی ہوم کنٹری بھیج دیا۔ اور بہت سارے جو چینجنگ تھی اسائلم والوں کے لیے کی گئی، بہت سارا شور مچا۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے۔ یہ فیصلہ جو اب کیا گیا ہے یہ 1979 میں بھی کیا گیا تھا۔ 1979 سے لے کر غالباً 1983 تک یہی فیصلہ رہا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا اسائلم لیتا تھا کہ اپنا اندراج دیتا تھا تو اس کا فوری طور پہ میڈیکل کیا جاتا تھا، میڈیکل کے بعد اس کو اسی دن ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا تھا۔ ایون کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ کل تمہیں گاڑی لینے آئے گی اتنے بجے، تم نے کام پہ جانا ہے۔ باقاعدہ گاڑی آتی تھی، اس کو اس فیکٹری میں چھوڑ کے آتی تھی جہاں پر ورکرز کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس کو اگر کام پسند آ گیا ٹھیک ہے، ادروائز وہ دوبارہ آ کے وہاں پہ کہتا تھا مجھے وہ کام پسند نہیں ہے، تو نیکسٹ ڈے اس کو کسی دوسری جگہ پہ چھوڑا جاتا تھا۔ یہ اس ٹائم پہ اس قسم کا جو تھا کام ہوتا تھا۔ بیچ میں کافی گیپ رہا، بہت زیادہ اسائلم والوں کے اوپر سختی کی گئی، کام کی اجازتیں بند کر دی، کام نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت لیبر کی شارٹیج نہیں تھی۔ اس دوران انہوں نے گیسٹ ورکر بھی بلائے ڈفرینس کنٹریوں سے، زیادہ تر یورپین کنٹریوں سے، یو کے سے بھی لوگ آئے یہاں پہ کام کرنے کے لیے، جو کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے یہ بول کر کہ جی یہ کام بہت سخت ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں کریں گے یہ کام۔ بہرحال اب یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے، جرمن گورنمنٹ نے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج چل رہی ہے ورکرز کی، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا جی کہ ہم ان کو بٹھا کے دیتے ہیں پیسہ، ان کے گھر کا خرچہ بھی دیتے ہیں، ان کی لائٹ کا بھی دیتے ہیں، ان کا میڈیکل بھی دیتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے بھی 400-450 500 یورو جو ہے پے کرتے ہیں ایوری منتھ۔ تو کیوں نہ ہم ان کو ورک پرمٹ ایشو کریں۔
جن کے پاس ڈولڈونگے ہیں، جن کو آرڈر ہیں کہ جی ان کو ملک بھیجا جائے گا، ان کے واپس سب سے پہلے ان کو جو ہے دیے جائیں یہ ورک پرمٹ، تاکہ وہ اپنا کام کریں، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس کے عوض ہمیں ٹیکس بھی ملے گا، ہمارا وہ خرچہ بھی بچے گا جو ہم ان کے گھروں کے اوپر ان کا رینٹ دیتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، میڈیکل دیتے ہیں، یہ کافی سارے اخراجات جو ہیں ہوتے ہیں ایک اسائلم والے شخص کے اوپر۔ تو اب جب وہ خود کام کریں گے، پیسہ بھی جو ہے وہ کمائیں گے اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی پے کریں گے، تو یہ فیصلہ میرے خیال میں بہت اچھا کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی لاسٹ 4-5 منتھ پہلے کئی صوبوں کے اندر، کئی سٹیوں کے اندر انہوں نے یہ سسٹم کر دیا تھا، پہلے تو کیش دیتے تھے منتھلی، اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے شہر میں ڈفرینس پیسے دیتے تھے، یہ کہیں پہ 400 یورو دیتے تھے، کہیں پہ 450 یورو دیتے تھے، کہیں پہ 500 یورو دیتے تھے، تو انہوں نے وہ بند کر کے ان کو کارڈ ایشو کر دیے تھے کہ جی اس کارڈ سے آپ نے اپنی شاپنگ کرنی ہے، جو بھی آپ نے گروسری شاپنگ کرنی ہے اس کارڈ سے کرنی ہے، کیش اونلی 100 جو ایرو تھا وہ دیا جاتا تھا، باقی ان کو کہا گیا تھا کہ شاپنگ جو ہے آپ نے اس کارڈ سے کرنی ہے۔ تو اچانک ہی کوئی فیصلہ کیا گیا، کمیٹی بیٹھی کہ جی ہم جو ہیں ان کو پیسہ دینا بند کریں، یہ بھی کافی زیادہ جو ہے خرچہ ہے ہمارا، تو بہتر ہے کہ ان کو کام کی اجازت دی جائے۔ تو اب انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا کہ 1 اپریل سے جو ہے یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ان لیگل ہیں یا اسائلم پہ ہیں ان سب کو ورک پرمٹ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جو نئے آنے والے ہیں اسائلم کے اوپر، ان کو بھی فوری طور پہ جیسا کہ 1979 میں کیا گیا تھا کہ آتے ہی دوسرے دن تیسرے دن ان کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا جائے، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، ٹیکس دو ہمیں، آرام سے رہو۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو اسائلم سیکر ہیں، ان کے لیے ایک اور بہت بڑی ایک جو ہے وہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کریمنل کیس جس کے اوپر نہیں ہے، اس کو لانگ لائف ویزا بھی ملے گا، یعنی کہ پی آر، اور پی آر سے وہ شخص جو ہے بعد میں اپنی نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، زبردست قسم کا فیصلہ ہوا ہے یہ، جن جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو بہت خوش ہیں، اور ابھی یہ خبر پھیلی نہیں ہے، ابھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، ابھی تو وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں۔ کچھ ویسے پہلے تو بہت سارے لوگوں کو جو پیسہ ملتا تھا، کیش ملتا تھا، اس میں سے بھی وہ سیونگ کر کے تو اپنے گھروں کو بھیجتے تھے، اپنی ہوم کنٹری کو بھیجتے تھے، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی اب یہ خبر آئی ہے، جن لوگوں کو پتہ چلا ہے وہ بڑے خوش ہیں، اور یہ بڑی اچھی نیوز ہے، اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہر چیز سے بچیں گے۔ بہت ساری کنٹریز کے جو لوگ یہاں پہ تھے، ڈفرینس لوگ ہوتے تھے، وہ چوریاں بھی کرتے تھے، اب اس سے بھی بچت ہو جائے گی، چوریاں بھی نہیں کریں گے، خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ سیو کریں گے۔ ایک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کریمنل کیس نہیں ہونا چاہیے، جس کے اوپر کریمنل کیس ہوگا کوئی، اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، اس کو پی آر جو ہے وہ مل جائے گی، لیکن پی آر کے لیے بھی ان کو لینگویج جو ہے وہ مسٹ آنی چاہیے۔ جس نے نیشنلٹی لینی ہے اس کو بھی لینگویج آنی چاہیے، جس کو پی آر لینی ہے اس کو بھی جرمن لینگویج پہ عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر اس کو عبور حاصل نہیں ہوگا جرمن لینگویج کے اوپر تو اس کو پی آر نہیں ملے گی، نہ ہی اس کو نیشنلٹی ملے گی۔
یہ بہت زبردست چیز ہے، اور میرے خیال میں کہ اب جتنے بھی یہاں پہ مطلب کوئی 1000 2000 10,000 1 لاکھ بندہ نہیں ہے یہاں پہ، بے شمار لوگ ہیں، جو کہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے بتا دوں کہ اتنا لاکھ جو ہے وہ ازائلم سیکر لوگ ہیں یہاں پہ، بہرحال بے شمار لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اب ان کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا یہ نئی نیوز آئی ہے، میں آپ تک پہنچاؤں، خبریں تو بھی بہت ساری ہیں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔